ہے تو قبریں مٹ جائیں گی، سگی اولادیں بھول جاتی ہیں اماں کی قبر کہاں ہے، اوروں نے کب یاد کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، توبہ کرو، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی غلامی میں لاؤ، اپنے مردوں کو تبلیغ میں بھیجو، ان کو 4-4 مہینے کے لیے بھیجو، 40-40 دن کے لیے بھیجو، اپنے بیٹوں کو بھیجو، اپنے بھائیوں کو بھیجو، اور خود بھی ہم تو عورتوں کی بھی جماعت بنا کے نکلتے ہیں۔ میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ 15 دن لگا کے آ رہا ہوں، مردان میں ہماری جماعت گئی تھی 15 دن کے لیے، تو میری بیوی ہم 8 مرد 8 عورتوں کی جماعت تھی، مردان میں ہم نے 8 دن کام کیا، ایک ہفتہ رائن میں اور 8 دن مردان میں۔ ایسی ماشاءاللہ عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا، لیکن وہاں تو عورتیں نکلتی تھیں اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے خامدوں کے ساتھ۔ تو 3 دن ہم کہتے ہیں اپنے مردوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، خامد کے ساتھ مستورات نکلیں، اپنے گھروں سے اپنے خامدوں کو 4-4 مہینے کے لیے تیار کریں، اپنے گھر میں نماز کو زندہ کریں، ذکر و تلاوت کو زندہ کریں، بیوی خامد کا حق ادا کرے، خامد بیوی کا حق ادا کرے، ماں باپ اولاد کی تربیت کریں، اولاد ماں باپ کی اطاعت کرے، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، کبھی حرام نہ کھلاؤ، اپنی زندگی سے خلاف شریعت طریقوں کو نکالو، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو، پردے میں چلو، پردہ دار بن کے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آج کی عورت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، باہر نکلنے سے تو اللہ نے نہیں روکا، لیکن جب نکلو تو ایسے نکلو جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نکلی تھی، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ ان میں جو 3 لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر قصے سے متعلق نہیں ہیں، قصے کا حصہ بنایا ہے۔ ایک بیٹی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، فجاءت احداہما فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ یہ بات پوری ہے کہ وہ ایک بچی آئی کہنے لگی میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں، اللہ نے 3 لفظ اس میں اضافہ کیے، فجاءت احداہما کے بعد تمشی علی استحیاء، کہ ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے، وہ لڑکی جو چل کے آئی تھی اس کی چال اتنی حیا والی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کی چال کو اللہ نے ذکر کیا ہے، چال کو۔ اس کا ترجمہ کرتے میں ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ چونکہ یہاں جو لفظ اعلیٰ ہے وہ حیا کو ایک سواری کی شکل میں لا رہا ہے، یہاں بڑی خوبصورت تشبیہ ہے کہ حیا ایک سواری سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو اس پر سوار سے تشبیہ دی ہے، اور یوں بتایا ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ حیا کیا ہوتا ہے تو اس بیٹی کی چال کو دیکھ لے، اس کا نام حیا ہے۔ ان میں ایک لڑکی آئی حیا بن کر، حیا کے ساتھ چل کر آئی۔ ترجمہ تو یہ ہے، میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹی چل کے آ رہی تھی حیا بن کر، حیا بن کر، حیا بن کے آ رہی تھی۔ تو باہر نکلو تو شرم میں نکلو، حیا میں نکلو، پردوں میں نکلو، جنت میں سارے پردے اللہ اٹھا دے گا، جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ام سلمہ نے پوچھ کر مسئلہ آپ کے لیے واضح کر دیا، یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا دنیا کی عورت افضل ہے؟ جنت کی حور مشک سے بنی، عنبر زعفران کافور سے بنی، دنیا کی عورت پانی مٹی آگ ہوا سے بنی۔ ہمارے نبی نے کہا ام سلمہ دنیا کی ایمان والی عورت جنت کی حور سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے کہا بصلاتہن، نماز کی وجہ سے، وصیامہن، روزے کی وجہ سے، وعبادتہن للہ عز وجل، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں کا نور اپنے نور میں سے ڈال دے گا، اپنے نور میں سے چہروں پہ نور ڈالے گا۔ پھر جنت کی حور کی کیا حیثیت رہ جائے گی ان کے سامنے؟ جنت کی حور تو خادمہ بن جائے گی ان کے حسن و جمال کے سامنے۔ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور جسم پہ ریشم پہنا دے گا، ہاتھوں میں کنگن پہنا دے گا، سر میں سونے کی کنگھیاں، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے، اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں چلیں گی۔ اور ان کا جو لہنگا ہے غرارہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں۔ میں کافی عرصہ سوچتا رہا کہ 3 میل کے دائرے میں گھومنے والے لباس کو اٹھائیں گی کیسے؟ تو بڑی دیر کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت کا لباس، جنت کا دھاگا وہ کپاس سے نہیں ہے، وہ پولی ایسٹر سے نہیں ہے، جنت کا دھاگا نور سے ہے، اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ وہ 3 میل میں ہو یا 300 میل میں ہو، وزن کوئی نہیں ہوگا، لہذا بے وزن 100 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے میں الگ الگ رنگ آئے گا، ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ حسن و جمال کی لہریں آئیں گی،
اور اللہ تعالیٰ وہ جمال بخشے گا، وہ کمال بخشے گا کہ 40 سال میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ یہ ساری زندگی ہے جو آج تک کیا، اس پہ توبہ کرو، اس زندگی کی نیت کرو۔ توبہ تو سارا مجمع کرے، میں ہر بیان میں، اب مجھے عورتیں تو نظر نہیں آ رہی، مرد تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ تو سارے کہو توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور یہ مستورات بھی کہیں، زبان سے کہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ، ہم تک آواز بے شک نہ ہے لیکن بیٹھے بیٹھے سب کہو یا اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف کر دے۔ اور بھائی اب بولو کون تیار ہے؟ 4 مہینے نقد، چلہ نقد، اور 3 دن عورتوں کے ساتھ 3 دن نقد جانے کے لیے کون تیار؟ بولو بھائی جلدی سے بولو، پھر دعا کرا کے اپنا کام ختم کرو۔ بولو بھائی۔ انشاءاللہ ابھی دعا ہو جائے گی، ابھی دعا ہو جائے گی، دعا تک سارے بیٹھو گے۔ جلدی سے بتاؤ، اس مجمع کی تشکیل تو ہو ہی نہیں سکتی، کوئی عورتوں کی ایک جماعت 3 دن کی ہمیں دے دو بھائی، اب یہ چلے ویلے چھوڑو بھائی، کوئی عورتوں کی جماعت 3 دن کی نقد کون دے گا؟ ہاں بھائی 3 دن مستورات کے ساتھ، وہ دیکھیں وہ نام لکھیں، مول صاحب بھائی 3 دن کی جماعت چاہیے مستورات کی، مردوں سے چلے ہم مسجد میں لیں گے، عورتیں یہ ہم جو تبلیغ میں کہتے ہیں نکلو اور جماعتیں نکلتی ہیں، جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان کو سیکھنے کے لیے نکلا جاتا ہے، کیونکہ یہ باتیں گھر بیٹھے نہیں ملتی، گھر بیٹھے سیکھا نہیں جاتا، ان کو سیکھنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ بولو بھائی 3 دن کی جماعت دو، منڈی والے ہمیں، دیہات والے دو یا منڈی والے دو، مستورات کی جماعت چاہیے، ہاں جی، اور بے شک وہ جمعے سے نکل جائے، نہ کرنا جمعے سے نکل جائے، ہاں جمعے تک تیاری کر لیں اور جمعے سے 3 دن کی جماعت بھرپور نکالیں۔ ایک تو نہیں بات، تو مجھے پتا چلا کہ 10,000 عورتیں ہیں بیٹھے، تو 1000 جماعتیں تو نکلیں۔ ہے ساری بات کا خلاصہ 2 باتوں میں پھر میں کہتا ہوں، ہم آج اپنی زندگی پر اپنی راہیں متعین کر کے چل رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیز کی کوشش نہیں کی کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، یہ ہم نے کبھی نہ پوچھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ وقت نکالا۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں مردوں سے، عورتوں سے کہ بھئی یہ تبلیغ میں نکلو، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں کہ ہم عورتوں کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں پھر ان سے ووٹ لیں گے، نہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں، ہماری عورتیں ہمارے مرد، ہمارے چھوٹے بڑے، سب کے سب اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آئیں۔ تو یہ تو سیکھنا پڑتا ہے، روٹی پکانا بچیوں کو سکھاتے ہیں، اللہ کے محبوب کی زندگی کو بھی سکھانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے وقت دینا بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ گھر بیٹھے یہ چیزیں غفلت کا شکار ہو جاتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا تھا کہ اس نے صرف 80 سال کے اندر آباد دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور دنیا کے آخری کنارے تک جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ گھوڑوں پر، خچروں پر، پیدل، اونٹوں پر، گدھوں پر سوار ہو کر انہیں اللہ کا پیغام سنایا، اور لوٹ کے ان کو گھر آنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور کتنے نوجوان نکلے، کتنے بوڑھے، کتنے جوان، واپس آنا بھی نصیب نہ ہوا، اور وہیں ان کی قبریں بن گئیں۔ تو ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، تو اس کے پیغام کو اوروں تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ تھا۔ مصیبت یہ پڑی کہ ہمارے اپنے ہی بھول گئے، لہذا ہم مجبور ہو گئے کہ پہلے اپنوں کو یاد دلایا جائے، ان کے اندر یہ احساس بیدار کیا جائے۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ اور باقی بھائی جاتے ہوئے یہ گزارش ہے کہ کم از کم آج